اللہ پاک قرآن میں ہم سے سوال کرتا ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63 اور 64 میں، کیا کبھی سوچا تم نے کہ یہ جو بیج تم بوتے ہو، کیا تم اگاتے ہو اس سے کھیتی یا ہم اگانے والے ہیں؟ پھر اللہ اسی سورہ کی آیت نمبر 58 اور 59 میں سوال کرتا ہے، کیا کبھی غور کیا تم نے کہ یہ جو نطفہ ڈالتے ہو تم، کیا تم پیدا کرتے ہو بچہ یا ہم ہیں پیدا کرنے والے اس کے؟ پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ کی آیت نمبر 68 اور 69 میں سوال کرتا ہے، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نازل کرتے ہو اسے بادلوں سے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ پھر اللہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 71 اور 72 میں ہم سے سوال کرتا ہے، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ہم سے سوال فرماتا ہے آیت نمبر 21 میں، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں روزی دے اگر روک لے رحمان اپنا رزق؟ پھر اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 83 to 87 میں سوال فرماتا ہے، کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تمہاری نسبت، لیکن تم کو نظر نہیں آتے، سو اگر نہیں ہو تم کسی کے محکوم تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس کی روح کو اگر ہو تم سچے؟ پھر اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ہم سے سوال فرماتے ہیں، اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے اڑتے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سکیڑتے، نہیں تھامے ہوئے ہے انہیں کوئی سوائے رحمان کے؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق کے متعلق ہم سے سوال فرماتے ہیں کہ بنائے 7 آسمان تہ بتہ، نہ دیکھو گے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل؟ پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھو، پلٹ آئے گی تمہاری طرف تمہاری نگاہ، تھک کر اور نامراد ہو کر۔ پھر اللہ ہم سے سوال فرماتا ہے سورہ ملک میں، کہو کیا تم نے یہ سوچا کہ اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک تو کون ہے جو تمہارے لیے لائے چشمے کا پانی؟ مرسلات کی آیت نمبر 26 میں ہم سے سوال کرتا ہے، کیا نہیں بنایا زمین کو ہم نے سمیٹ کر رکھنے والی، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ پھر اللہ سورہ نبا آیت نمبر 7 میں ہم سے سوال کرتا ہے، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے، کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے، اس بات سے کہ دھنسا دے تمہیں زمین میں اور وہ اچانک لرزنے لگے؟ یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے، اس بات سے کہ بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سورہ الدہر آیت نمبر 36 میں سوال فرماتے ہیں، کیا سمجھ رکھا ہے انسان نے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا بلا حساب کتاب؟ پھر اللہ تعالیٰ سورہ مرسلات میں آیت نمبر 16 تا 18 میں ہم سے سوال فرماتا ہے، کیا نہیں ہلاک کر دیا ہم نے پہلوں کو، پھر انہی کے پیچھے چلاتے ہیں ہم بعد والوں کو، یہی کچھ کیا کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ؟ پھر اللہ پاک سورہ الغاشیہ آیت نمبر 18 تا 20 میں سوال فرماتا ہے، تو کیا نہیں دیکھتے یہ کہ اونٹ کو کیسا پیدا کیا گیا اور آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا اور زمین کس انداز سے بچھائی گئی؟ پھر اللہ پاک ہم سے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 10 میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہیے کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر ہوا یہ اللہ کی طرف سے اور انکار کر دیا تم نے تو تمہارا انجام کیا ہوگا، جبکہ گواہی دے چکا ہے ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے اس جیسے کلام پر، چنانچہ وہ ایمان لائے اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، بلا شبہ اللہ نہیں راہ دکھاتا ظالموں کو۔ پھر اللہ پاک سورہ قرآن میں سوال فرماتا ہے، قرآن نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، کیا پھر اس کلام کے ساتھ تم بے پرواہی برتتے ہو؟ پھر اللہ پاک ہم سے سوال فرماتا ہے قرآن میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو بچا دے تم کو دردناک عذاب سے؟ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ معاف کر دے گا اللہ تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تمہیں ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور عطا فرمائے گا بہترین گھر۔ یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ سورہ الصف میں اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں؟ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے نزدیک کہ تم یہ کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں۔ پھر اللہ پاک سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، ایک کافر کے سوال کا جواب، اور مزید اللہ اسی سے سوال فرماتا ہے کہ جب ایک کافر نے سوال کیا کہ کون زندہ کرے گا ہم کو جب ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال فرماتا ہے، اور یہ کون ہے جو ہم پر مثالیں بیان کرنے والا آ گیا اور خود اپنی تخلیق کو بھول گیا؟ کہہ دو انہیں وہی پیدا کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں ہم سے سوال فرماتا ہے، کیا خیال کرتا ہے وہ کہ نہیں بس چلے گا اس پر کسی کا؟ اور اسی کا جواب ایک سوال کی صورت میں سورہ علق کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ ان سب سوالوں کا جواب اپنے اندر اٹ سیلف ایک معجزہ ہے، اور ان سب سوالوں کا جواب ہمیں صرف ایک ذات کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ہے اللہ پاک کی ذات۔ سو آئی ہوپ ود دس پارٹ، اور جو 2 پارٹس ہم نے پہلے اپلوڈ کیے تھے اباؤٹ نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اینڈ آئی ریئلی ریکمینڈ یو کہ آپ یہ تینوں پارٹس ضرور دیکھیں، جن میں ہم نے اللہ کو جاننے کی کوشش کی ہے قرآن کی روح سے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس کو نہ پہچان کر، تو ہم نے یہ اپنی طرف سے تھوڑی سی کوشش کی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ آپ کا سننا بھی قبول فرمائے۔ I would request you to subscribe this channel so that you can get more such videos. Till the next video, Allah Nagaban. Assalamu alaikum.